السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فضا مریم۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے ادارے کے بارے میں بات کریں گے جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے لیے روشنی کی کرن ثابت ہو رہا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی، جو معذور افراد کے ساتھ ساتھ بے سہارا افراد اور خواتین کے لیے بھی بہت اہم انیشیٹوز لیے ہوئے ہے۔ میرے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر فروہ ہمدانی صاحبہ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا پروگرامز جاری ہیں سوشل ویلفیئر کے انڈر۔ السلام علیکم میڈم۔ اسلام۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ سوشل ویلفیئر کے انڈر کون سے ادارے مزید آگے جو سب ادارے کہہ سکتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، سوشل ویلفیئر کا بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انڈیویژول، فیملیز اور کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ بیسیکلی آل اوور دا ورلڈ سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، اور اس میں ہم نے جن لوگوں کو دیکھنا ہے وہ ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے معاشرے میں جن کی سروائیول مشکل ہے، یا جو لوگ معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہیں یا نگلیکٹ ہو رہے ہیں۔ سوشل ویلفیئر کے انڈر اس وقت جو آل اوور دا پنجاب ادارے کام کر رہے ہیں، اس میں مختلف ڈویژنز میں مختلف ادارے ہیں، اور ان میں چمن ہے، گہوارہ ہے، عافیت ہے، دارالسکون ہے، سنظار ہیں جی، اور اس میں جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، عافیت اولڈ ایج ہوم۔ اس کے علاوہ بات کریں کہ اور باقی اداروں کے حوالے سے بھی بتائیں۔ صنعت زار میں بھی جو ہے خواتین کو ہنر سکھایا جا رہا ہے۔ دارالسکون کیا ہے؟ دارالسکون لاہور میں ہے، سوشل ویلفیئر کمپلیکس کے اندر موجود ہے، اور سوشل ویلفیئر کمپلیکس کے اندر جو ادارے بنائے گئے تھے وہ پہلے پائلٹ پروجیکٹس تھے۔ دارالسکون میں بھی ایسے بزرگ رکھے جاتے ہیں، خواتین ہوں یا مرد، جو تھوڑا مینٹلی ریٹارڈیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو وہ اس طرح سے پرسو نہیں کر رہے ہوتے جس طرح ایک نارمل ہیومن بینگ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اولڈ ایج میں آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ لوگوں کی یادداشت کے مسائل ہو جاتے ہیں، پھر بزرگوں کا ایک خاص رویہ ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے افراد جو ہیں وہ دارالسکون میں لاہور میں جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں۔ عافیت میں جو یہاں پہ آپ نے بات کی، ابھی ملتان میں جو ادارہ عافیت کام کر رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں نے اس کا وزٹ کیا، اس میں لوگوں کی کیپیسٹی اور باقی ان کے جو انڈیویژول ان کے پرابلمس تھے وہ دیکھے، تو اس میں بہت سارے بزرگ ایسے ہیں، اسے آپ معاشرے کا ایک ٹراما سمجھ لیں، بالکل لوگوں کا کوئی ایٹیٹیوڈ سے وہاں سمجھ لیں کہ وہاں پہ جتنے لوگ رہائش پذیر تھے ان میں موسٹلی وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی، اور وہ بلنگ نہیں ہے ساتھ رکھنے کے لیے، یا یہ کہ بعض کے بچے نہیں ہیں، اور ان کے جو دیگر ریلیٹیو ہیں وہ ان کے ساتھ اکوموڈیشن میں جو ہے وہ پرابلم فیل کرتے ہیں، یا ایسے بزرگ ہیں جو آفٹر ریٹائرمنٹ ان کی فیلنگز کچھ اس قسم کی ہو گئی کہ بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں، بیٹے دور چلے گئے، آبائی گھر ان کے پاس ہیں، بٹ ان کے پاس ایک سوشل جو ریلیشن شپ ہے اس میں وہ بہت کہیں پیچھے رہ گئے، تو وہ پریفرنس دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ جائے۔ اور اس میں ہم نے اولڈ ایج ہوم کی بات کی ہے، تو یہ ایک واحد وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی اپنی خوشی سے نہیں جاتا، مجبوری کے تحت ہی یو اینڈ اپ گیٹنگ ٹو دیٹ پلیس، ٹو اولڈ ایج ہوم۔ تو وہاں پر کیا سہولیات دی جا رہی ہیں بزرگوں کو؟ وہاں پر کیا ان کی رہائش کے لیے کیا ایسے انتظامات کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کم سے کم اپنا وہ ٹراما، وہ تکلیف یاد آئے؟ اس میں جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ تو آلموسٹ ان کو ساری مل رہی ہیں، جس میں فوڈ ہے، جس میں ان کی باقاعدہ ڈائٹ کے چارٹس بنتے ہیں، اس میں ایج کا ایک ہم جو ہے وہ مائنڈ میں رکھتے ہیں ایلیمنٹ کہ جی اس میں کتنی ایج کے کتنے افراد ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ کچھ بیماریاں آٹومیٹیکلی شروع ہو جاتی ہیں جن میں بی پی ہے، شوگر ہے۔ ان کے جو ڈائٹ چارٹ بنائے جاتے ہیں ان میں پریفرنس دی جاتی ہے کہ ہم کسی ماہر سے وہ ڈائٹ چارٹ بنوائیں، ڈاکٹرز کی ایک ٹیم آتی ہے، باقاعدہ بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہے۔ جیسے یہ ہے کہ اس میں آئل اور سالٹ کا جو ہے وہ ایک خاص ریشو رکھی جاتی ہے کہ جی وہ اس میں کم سے کم ہو۔ پھر ان کا جو مینیو بنایا جاتا ہے ویکلی، اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جی ان کو تقریباً
فوڈ کا ہر وہ پورشن دیا جائے جو اولڈ ایج میں ان کے کام آئے، ان کے چلنے پھرنے میں آسانی ہو، ان کی باقی جو ہیں افعال وہ متاثر نہ ہوں. تو اس میں ایک تو بیسک سہولت یہ ہو گئی. پھر ان کی رہائش کا ہے سب سے بہترین کہ صفائی ستھرائی کا بہت اچھا انتظام ہے، ان کے واش روم وغیرہ، باقی ان کی ڈیلی کی جو مطلب جیسے لانڈری ہے، کپڑے دھل رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی اپنی پرسنل جیسے ہائیجین ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے کٹنگ ہو رہی ہے، نیل کاٹے جا رہے ہیں. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو فیملی میں رہتے ہوئے شاید فیل نہیں ہوتی کہ بزرگ جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اور تو وہاں کیئر ہال پرووائڈ کیا جا رہا ہے. کیئر ٹیکر آپ کو رکھنے پڑتے ہیں. اچھا، نشے کے عادی افراد کے لیے بھی ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں. اس حوالے سے بتائیے کہ ملتان میں کس طرح سے کام کر رہے ہیں، واقعی مؤثر ثابت ہو رہے ہیں، جو ہے لوگ ریہیبلیٹیٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ جی بالکل. ملتان میں سوشل ویلفیئر کمپلیکس متی تل میں کام ہو رہا ہے، اور وہاں پہ DRC سینٹر جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا گیا ہے. اس میں فیسلٹیز بھی بہت زیادہ پرووائڈ کی گئی ہیں. باقاعدہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، میڈیسن سجیشن ہے، سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں. ان کے ڈفرینٹ سیشنز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا جب وہ ریہیبلیٹیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے مختلف ٹریننگ کے پروگرامز رکھے گئے ہیں. اور ان ٹریننگ کے پروگرامز میں ابھی میں نے آ کے اس میں تھوڑی کچھ چینجز کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ ہم ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہم سلائی کڑھائی سے نکال کے، سب کو درزی تو نہیں بنانا، تو سلائی کڑھائی سے نکال کے ان کو آپ موبائل جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ٹریننگ دے دیں، ریفریجریٹر ٹھیک، الیکٹریشین کی ٹریننگ دے دیں. ایون کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں کسی کا مائنڈ پینٹنگ کی طرف ہے، کوئی ہوم میڈ ایسی ڈیکوریشن کی چیزیں بنا سکتا ہے جس کے اندر کوئی ایبلٹی ہے جائے تو یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ ہم آپ دیکھیں نا، چائنا نے کیوں ترقی کی، اس کی ایک ریزن تھی کہ انہوں نے اپنی HR ہیومن ریسورسز کو اس طرح سے یوٹیلائز کیا کہ کوئی بیکار نہ بیٹھے. اور بیکاری جو ہے وہ ایک سمجھے سب سے بڑی بیماری ہے. تو جب ہم ان کو ڈرگ ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو نارمل لائف میں لانا ہوتا ہے، تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں جا کے دوبارہ سے، ایک تو ان کی ایکسیپٹنس بہت مشکل ہوتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہو گیا ہے. ویسے تو ہم ایک اسلامک معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن ہم انسان کا گناہ معاف نہیں کرتے، جبکہ خدا کی ذات تو انسان کے ہزارہا گناہ معاف کر دیتے. اللہ معاف کر دیتا ہے، انسان معاف نہیں کرتے. اگر وہ ایک دفعہ کسی وجہ سے ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں تم نشئی کا شکار ہو گیا اور پھر اس نے اسے چھوڑ دیا، تو ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ وہ معاشرے میں آ کے کارآمد شہری بنے اور اس کو زندگی کے آگے کی طرف موو کرنے کی طرف ہم توجہ دیں، ہم اس کی بنسبت اس کو تانا تشنا جو ہے اس کی طرف لے جاتے ہیں نا. تو اس میں ہم نے یہی جو ہے وہ پروگرامز رکھے ہیں کہ ان کی اسکل ٹریننگ بہت اچھی ہو، تاکہ وہ باہر جائیں تو ایٹ لیسٹ انکم سے اپنی سروائیول ان کی آسان ہو جائے. اور اس کے بعد obviously جب اس کا کانفیڈنس آتا ہے تو وہ اپنی فیملی کی سروائیول کے لیے بھی بڑے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. اچھا، آپ سوشل ویلفیئر میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت کون سے ایسے بڑھتے معاشرتی مسائل ہیں جن پر قابو پانے کی ہمیں اشد ضرورت ہے اور جن کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ایکسیپٹنس ہے وہ اس چیز کی طرف نہیں جا رہی ہے کہ اب ہمارا جو اس وقت پاکستان کا اوور آل جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اس میں ایک بڑا رول خواتین اور نوجوان. بالکل. تو ہمیں جو مین کام کرنے ہیں وہ خواتین اور نوجوانوں کے حوالے سے کرنے ہیں. میں نے کسی ریسرچ میں پڑھا کہ جی جاپان میں جو ہے وہ ایوریج ایج 100 سے ابو ہے، اور بہت سارا ان کے جو HR ہے، مین مسئلہ ہی یہ آ رہا ہے کہ جی وہ اپنے بوڑھوں کو کس طرح سے رکھے. جبکہ ہمارا سینسس یہ کہتا ہے کہ جی جو اس وقت ہمارے پاس ریشو ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ یوتھ ہے. ہم نے اپنی، اور ہم اس معاملے میں لکی ہیں، ہمارے پاس یہ جو آنے والے 10-20 سال ہیں، اگر اس میں ہم نے اپنی یوتھ کو مینٹلی کر دیا اور ان کو ہم نے اکنامکلی امپاور کر دیا، تو آپ دیکھیے ہماری ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. ہم نے اپنی یوتھ کو بہت کچھ ایسا سکھانا ہے، ان کے مائنڈ سیٹ میں ہم نے یہ چیز ایڈ اپ کر دینی ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ زندگی کی مہارتیں بھی سیکھیں اور انڈیپینڈنٹ بھی ہوں. بہت ضروری ہے یہ.
جی بالکل اور خواتین کے حوالے سے جو ابھی آپ نے بات کی اس میں میں یہ ایڈ اپ کروں گی کہ دیکھیے وہ ایک دور تھا جس میں گھر کا ایک فرد کماتا تھا اور تمام افراد کھاتے تھے. بالکل اب اب پاسبل اب اگر ایک گھر میں 5 خواتین ہیں اور 2 مرد کما رہے ہیں, آپ کے گھر میں بے سکونی رہے گی, بے آرامی رہے گی کہ مرد کی انکم اتنی نہیں ہوگی. آپ معاشرے کے بہت سارے مسائل کی طرف جائیں گے جب گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا. آپ کے کورٹس, آپ کے دارالعلومان, آپ کے وہ سینٹرز, کرائسس سینٹرز بھر جائیں گے خواتین سے کہ جو اپنے ایشوز لے کے جائیں گی. اور اس کا سب سے بہترین سلوشن یہ ہے کہ اگر ہم نے گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو بھی ہنر سکھا دینا ہے اور ان کے ٹائم کو ہم نے اس طرح سے ڈیوائڈ کر دینا ہے کہ وہ پڑھی لکھی ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ جب کمائی کی طرف جائے گی تو آبویسلی وہ اپنے مرد کے ساتھ مل کے اپنے بچوں کی بہتری کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے. اس میں ایک مثال دیا کرتی ہوں کہ جس گھر میں ایک مرد اور عورت دونوں کما رہے ہیں اور ان کے 3 بچے ہیں, تو اگر اس گھر میں 5 دن جو ہے کوئی بہت لگژری فوڈ پک سکتا ہے, تو وہ خاتون جو گھر میں بیٹھ کے عام نارمل سی چیزیں بنا رہی ہے اور اس کا میل جو ہے اپنے کام کے ساتھ اس کی سیل آؤٹ بھی کر رہا ہے, اس گھر میں بھی اکنامکلی ایک بہتری آئے گی. اور بہتری آنے سے لڑائی جھگڑے اور مسائل کم ہوں گے, بچوں کو ایک پرسکون ماحول ملے گا. ایون دین کہ وہ فیملیز جن میں بچے نہیں ہیں, بہن بھائی ماں باپ رہ رہے ہیں, تو آپ اگر انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ اپنے ماں باپ کا بہت اچھا ہاتھ بٹا سکتے. بالکل اب وہ دور ہے کہ آپ جس حد تک بھی کام کر سکتے ہیں اپنی ڈومین میں رہ کے, آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے بھی کام کر سکتے ہیں. گھر سے اب آپ ہوم ڈلیوری سروسز ہیں وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے بہت اچھا یہ آپشن ہے. اچھا, ہم نے خواتین کی بات کی تو بے سہارا خواتین جو ہیں ان کے لیے دارالامان بھی موجود ہے ہمارے پاس. مجھے بتائیے کہ دارالامان میں کیا سہولیات دی جا رہی ہیں خواتین کو, اور ان کو کس طرح جو ہے امپاور کیا جاتا ہے. وہاں پر زیادہ تعداد کس قسم کی خواتین کی ہوتی ہے جو وہاں پر پناہ لینے آتی ہیں, کن مسائل سے دوچار ہوتی ہیں؟ اچھا, اس میں ایک چیز ہمیں کلیئر کرنی ہوگی. ہمارے معاشرے میں ایک بڑا جو ایک کامن سا لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی دارالامان میں آنے والی خواتین کے بارے میں ان کا کچھ رویہ اچھا نہیں ہے. اس کو ہم نے اس سینس میں سمجھنا ہے کہ جب آپ کا معاشرہ جو ہے وہ آپ کو بیسک حقوق نہیں دے رہا, آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تب آپ کے لیے آپ کی حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہے, ایک شیلٹر بنایا ہے خواتین کو پناہ دینے کا, کہ جب آپ کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہ نظر آئے تو آپ سڑک پہ رہنے کی بجائے آپ دارالامان میں جا سکتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس میں جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں فیملی کورٹ کیسز, ڈائیورس کے کیسز آ رہے ہیں, پھر فیملی ڈسپیوٹ ہیں جس طرح, یا پھر یہ ہے کہ جیسے دیکھیں اسلام آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ کی بچی اگر بالغ ہے, آپ کا بچہ اگر بالغ ہے, تو اس میں اسلام نے گنجائش رکھتی ہے کہ آپ اس سے پوچھیں اس کی شادی کرتے ہوئے. آپ اگر مین ہم جو چیزیں بھول رہے ہیں نا وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ بیٹھ کے واویلا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس چیز کی بیس کو نہیں پکڑ رہے ہوتے. اب جو فیملی ڈسپیوٹڈ ہیں یا ڈائیورس کے کیسز آ رہے ہیں, یا بچے جس طرح سے کورٹس میں رول رہے ہوتے ہیں, ایک طرف باپ کھینچ رہا ہے ایک طرف ماں کھینچ رہی ہے, آپ دیکھیے پھر ہم کس قسم کا معاشرہ پروان چڑھا رہے ہیں. تو وہاں پہ جو شیلٹر مہیا کیا جاتا ہے وہ ہے تو اسی لیے کہ آپ ایک کرائسس سے نکل کے جب اس ادارے میں آ رہے ہیں تو آپ کو ایک محفوظ چھت پرووائڈ کی جائے, آپ کے بچے اگر آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے پراپر فوڈ ہو, آپ کو کورٹ جانے کی فیسلٹی ہو, آپ کو اپنا ڈیسیژن لینے کی فیسلٹی ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ خود کیا چاہتے ہیں, اس میں آپ پہ پریشر نہ ہو, فیملی پریشر نہ ہو, یا ایون دین کسی بھی پارٹی کا کوئی پریشر نہ ہو. بیسک ہیلتھ کی ان کو فیسلٹیز وہاں پہ دی جا رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ان کی بھی ٹریننگ کے وہاں پہ ہم نے کلاسز وغیرہ سٹارٹ کی ہوئی ہیں کہ ابھی اسکلز کے حوالے سے میں نے بات کی, تو اس میں آپ دیکھیے ہم نے اس کو ہم جو ہے وہ اٹیچ کر رہے ہیں سنازارز کے ساتھ. اچھا, اور سنازارز میں یہ ہے تاکہ ان کو ہنر سکھایا کہ جا وہاں سکے. کی انسٹرکٹر جو ہے وہ آ کے دارالعلومان میں ٹریننگ دے سکتی ہیں. آپ دیکھیے کہ اب ڈیکوریشن کے حوالے سے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جیولری بن رہی ہے, پھر مختلف ڈیکوریشن پیسز بن رہے ہیں, پینٹنگ ہو رہی ہے. یہ ساری سکلز اگر ان خواتین کو بھی سکھا دی جائیں تو وہ سیم ایز کہ وہ جب باہر نکلیں تو وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوں گی انشاءاللہ, اور اپنا کام خود سے سٹارٹ کر سکیں گی.
اچھا، ہم نے خواتین کے حوالے سے بھی بات کی، بزرگوں کے حوالے سے بھی بات کی، معاشرے کے جو معذور افراد ہیں، ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس جو ہیں اسپیشلی، ان کے حوالے سے ابھی ہمت کارڈ متعارف کروایا گیا ہے حکومت کی جانب سے. اس کے لیے ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے؟ کن افراد کو کس حد تک معذوری میں یہ جاری ہو رہا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ اچھا، یہ ایک ایسا تھا کچھ عرصے سے جو یہ پرابلم تھی، اس کو ہم کچھ اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے، بٹ اس کے لیے ایک پراپر سولوشن نہیں نکال رہے تھے. ساؤتھ پنجاب میں ڈسیبلٹی کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے اور اس پہ کوئی اسٹڈی بھی کنڈکٹ ہونی چاہیے. ریزن جو ہے وہ آبویسلی اس میں یہی ہوگی کہ کزن میرجز نکلے گی، یا 10 نسلوں سے آپ کی شادیاں جو ہیں آپ کی فیملی میں ہی ہو رہی ہیں، اور اس وجہ سے ڈسیبلٹی کی ریشو یہاں بہت زیادہ ہے. آل اوور دا پنجاب اینڈ پاکستان ڈسیبلٹی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے انیشیٹو مختلف ادوار میں ان کے لیے لیے جاتے رہے. سپوز کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے تمام آفیسز میں کہہ دیا گیا کہ جی ان کے لیے ریمپس بنا دیے جائیں، ان کے لیے گاڑیوں میں ریمپس بنا دیے جائیں، بس کے سفر میں ان کے لیے فیسلٹی ہو. یہ سب کچھ جو تھا یہ چل رہا تھا ساتھ ساتھ، بٹ کوئی ایسا ان کے لیے انیشیٹو نہیں لیا گیا تھا کہ جس سے ان کے لیے ان کی ویل بینگ کے لیے فار ایور کوئی کام کیا جا سکے. اب جو ڈسیبل کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہمت کارڈ کی گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت اچھا انیشیٹو لیا. یہ جو چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک پرسن ہے ڈسیبل ہے، وہ آفس میں آتا ہے، سوشل ویلفیئر کے آفس میں آتا ہے ہمارے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ، اور وہ وہاں پہ اپنی انرولمنٹ کراتا ہے. اس کی آن لائن انرولمنٹ ہوتی ہے کہ جی میں ڈسیبل ہوں، ٹانگوں سے معذور ہوں، پیرالائزڈ ہوں، یا اس کی جو بھی واٹ ایور اس کی ڈسیبلٹی ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، ویژولی امپیئرڈ ہے، تو وہ اپنی ڈسیبلٹی کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹیشن اس کی ہوتی ہے پراپر، وہ جمع کرواتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہونے کے بعد اس کا پورا کیس جو ہے وہ ہاسپٹلس میں ریفر کر دیا جاتا ہے. اور ہاسپٹلس میں پراپرلی ایک بورڈ بٹھایا جاتا ہے. وہ پر منتھ جو ہے 2 ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، یعنی 15 ڈیز کے بعد ایک بورڈ جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں باقاعدہ جو ہے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بیٹھتی ہے، اسپیشلسٹ کی ٹیم بیٹھتی ہے. ٹیم یہ ڈائگنوز کرتی ہے کہ آیا اس کی ڈسیبلٹی کس لیول کی ہے. اگر ڈیف اینڈ ڈم ہے تو ENT آبویسلی اس کو دیکھیں گے، اگر وہ ویژولی امپیئرڈ ہے تو آئی اسپیشلسٹ جو ہے وہ اس کا ڈیسیژن لیں گے، اس کا ڈسیبلٹی کے مطابق اسپیشلائزیشن کے مطابق اس کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے کہ جی اس کی ڈسیبلٹی اس ٹائپ کی ہے. اور اس میں پراپرلی 2 جو ہے وہ پورشنز دیے گئے ہیں جس میں لکھا جاتا ہے کہ فٹ ٹو ورک نو اینڈ فٹ ٹو ورک یس. اگر وہ فٹ ٹو ورک ہے، سپوز اس کی باڈی جو ہے وہ پیرالائزڈ ہے لیکن اس کے ہاتھ، اس کے کندھے، اس کا باقی جسم جو ہے وہ موو کر رہا ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھ کے، ایون دین ویل چیئرز کسٹمائز بنائی جا رہی ہیں جن کے آگے وہ کچھ چیزیں رکھ کے سولڈ اس کی ہو جاتی ہیں اور سیل آؤٹ کر سکتا ہے وہ. تو جو فٹ ٹو ورک نو ہوتا ہے وہ ایکچولی وہ پرسنز ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے. ان کے لیے جو سب سے اچھا اس انیشیٹو میں، جو میری نظر میں جو سب سے زیادہ خیال رکھا گیا ہے، وہ اس چیز کا رکھا گیا ہے کہ سم ٹائم اس طرح کے لوگوں کو فیملی بھی نیگلیکٹ کرنے لگ جاتی ہے. لیکن اب یہ جو گورنمنٹ نے ان کو 3 منتھس کا ایک اسٹائپنڈ 10,500 کی صورت میں ایک ATM کارڈ کی طرح سے ان کو ملا کرے گا. وہ اپنا کسی بھی جو ہے وہ ATM مشین سے جا کے وہ اپنے اماؤنٹ ریسیو کریں گے. اس سے یہ ہو جائے گا ایٹ لیسٹ ان کی فیملی میں ایک ورتھ بن جائے گی. میں جس پوائنٹ آف ویو سے سوچتی ہوں کہ ان کی پاکٹ میں کچھ پیسے آئیں گے نا تو فیملی ان کا خیال رکھنا شروع کر دے گی، اپنے لیے سروائیول خود افورڈ کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بہت خدا کے ہاتھ میں ہے. لیکن جو جتنا عرصہ وہ زندہ ہے ایٹ لیسٹ وہ کچھ اچھا زندہ رہے. اچھا، ٹیکسز پر بھی چھوٹ ہے اس ہمت کارڈ کے اوپر، اس حوالے سے بھی بتائیں. جی تو ڈسیبلٹی میں پہلے سے ڈکلیئرڈ ہے، باقاعدہ اس پہ رولز اور اس پہ جو لاز ہیں وہ بنے ہوئے ہیں کہ جی ڈسیبلٹی کے حوالے سے آپ کا ایون دین کہ آپ کا بائر جو ہے کرایہ وہ ہاف ہوگا. آپ کی اگر کوئی پراپرٹی ہے تو اس میں آپ کو کچھ کنسیشن ملے گی. اس کے علاوہ آپ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. ایون دین کہ اگر آپ ڈیزرونگ نہیں ہیں بٹ ڈسیبل ہیں تو آپ اپنی کچھ
باہر سے اشیاء منگوا رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو ٹیکس میں چھوٹ ملے گی. جی بہت شکریہ فروا صاحبہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور اٹ واز اے ویری انفارمیٹیو سیشن. جی تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ نے آج کے ہمارے اس پروگرام میں معاشرے کے نادار اور اس پسے ہوئے طبقے کے حوالے سے کافی کچھ جانا ہوگا، اور جو ہماری حکومت کی جانب سے ان کے لیے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بخوبی اب پتہ چل چکا ہوگا. اور ہمارے معاشرے کے اس نادار طبقے کے حوالے سے ہم سب کو ہی سوچنے کی ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ پولائٹ رہنے کی، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بھی ضرورت ہے. ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے پروگرام میں اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.